السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو نوٹ کریں گے آپ کہ چند سال ہمارے لاپرواہی میں گزرتے ہیں، چند سال خوشی سے گزرتے ہیں، ایک ولولہ، ایک جوش ہوتا ہے انسانوں میں۔ ایسا بھی مرحلہ زندگی میں آتا ہے کہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ آخر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو مصیبت میں دینا پسند نہیں کرتی۔ وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آگ جلائی گئی، اس آگ میں ایک دودھ پیتے بچے کو ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ماں نے بل بلا کر رو رو کر کہا کہ یہ ظلم مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس طرح یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں آگ میں ڈالنا، جھونکنا پسند نہیں کرتی۔ اس سے زیادہ ایک زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو نار جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر یہ آزمائشیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے چند اسباب سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1 سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آزمائش کے موقع پر صبر کرتا ہے یا یہ کہ شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ یہ دنیا کو واضح کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مومن آزمائش کے موقع پر صابر ہوتا ہے اور غیر مومن کیا کرتا ہے؟ شکوہ شکایت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ مصیبت پہنچتی ہے تو بھی ثواب پاتا ہے، اگر ہنسی خوشی ملتی ہے تو جب بھی اجر پر ثواب پاتا ہے۔ ایسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں مصیبت آتی ہے تو آدمی صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ آزمائش کس طرح کی انسان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کیا، ہم ضرور تم کو کسی نہ کسی چیز میں آزمائیں گے۔ نبلونکم کہتا ہے، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے کسی بھی چیز میں۔ خوف ہوگا، دشمن کا خوف ہوگا، دشمن کا ڈر ہوگا، آدمی کو حالات کا ڈر ہوگا، حکومت کا ڈر اور خوف ہوگا، مالداروں کو انکم ٹیکس کا ڈر ہوگا، غریبوں کو فاقے کا ڈر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوف کے ذریعے سے انسان کو، مومن کو آزماتے ہیں، والجوع، بھوک کے ذریعے سے انسان کو آزماتے ہیں۔ بھوک کے ذریعے سے آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی ایک روزگار لگا تھا، روٹی اچھی چل رہی تھی، اچانک اس کو کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ جیسے آج کل کمپنیوں میں چل رہا ہے کہ ہزاروں کی شکل میں لوگوں کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ اس طرح سے آدمی کو بھوک کا خوف لگا رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اچانک مال میں گھاٹا آتا ہے۔ ہمارے متعلقین میں ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں میں کہتے تھے، آج کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ نقص من الاموال،
اللہ مال دیتا بھی ہے، اللہ جس طرح دیتا ہے اس طرح واپس بھی لینا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر مومن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں بلکہ صبر سے کام لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والانفس، ہر ہستے کے گھروں کے اندر کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری میں مبتلا کرتا ہے، مار دیتا ہے۔ ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہم عام آدمیوں کے لیے ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک کسان ہے، محنت کرتا ہے، دھوپ میں محنت کرتا ہے، بارش میں محنت کرتا ہے، ٹھنڈ نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، سخت محنت کرتا ہے، پھل پکنے کے موقع پر بارش ہوتی ہے، دھان کی پوری فصل ختم۔ دیکھیں چاول کا ریٹ مشتسال اس سال میں 600 سے 700 روپے تک بڑھ گیا ہے، 600 سے 700 روپے تک قیمتیں بڑھ گئی، دگنی قیمتیں ہو رہی۔ کیوں؟ پھل پک رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوئی، ختم۔ یہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس آزمائش کر رہا ہے۔ وہ بشر الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی ان سارے حالات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ غور کر دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے میری آپ کی آزمائش، میرا آپ کا امتحان کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمارا رویہ اس میں کیا ہے، ہم کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے۔ شکوہ کرتے ہیں تو ایمان سے ہاتھوں بیٹھیں گے، صبر کرتے ہیں تو پھل انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور اس کا ملے گا۔ دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو خاص طور پر مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے آزمائشوں کو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، بعض بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے کر آخرت کے عذاب سے بچا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل۔ انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی عادت ہے، آج گناہ کرتے ہیں، 4 دن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں توبہ کو، پھر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چند سزاؤں کو مقرر کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت ان کی بنانے کے لیے۔ لیکن عن سعید بن خدری، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكيها الا كفر الله بها من خطاياه متفق عنه۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مومن جب اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، ایک مسلمان کو کسی آفت، کوئی آفت آتی ہے، آفت مصیبت چھوڑو، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو، مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی گناہ کی سزا کے طور پر ایک کانٹا اس کو چبھاتا ہے، یا کسی گناہ کے کفارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ اس سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک صحابی پیچھے تھے، اونٹ پھسل گیا، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اللہ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسے موقع پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیشہ بسم اللہ کہا کرو، کیونکہ تم یہ کہو گے کہ شیطان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں اس کے ذریعے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، پھول کر کتا بن جاتا ہے۔ جب تم یہ کہو گے بسم اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، تو شیطان بگڑ کر کے پکھی بن جاتا ہے۔ مصیبتوں میں آدمی کو گناہوں کا کفارہ پڑتا ہے، مصیبت کبھی بھی مصیبت کو آدمی
اللہ کی طرف سے سزا نہ سمجھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ایک مسلمان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، کسی آفت میں پھنستا ہے، تو اس کا اللہ نبی فرماتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت ہے، درخت وہ خزاں، موسم خزاں کہتے ہیں آٹم کو، پتے جھڑ رہے ہیں، اس موسم میں پتے کیا کرتے ہیں جو وہ جھاڑ سے پیڑ سے گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پیڑ کے پتے خزاں کے موسم میں آٹم میں کیا ہوتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پریشانی کے موقع پر صبر چھوڑ کر شکوہ نہ کیا جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو بخار، بہت تیز بخار ہے، بہت سخت بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارک کے مطابق ان سے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جل رہا، انہوں نے کہا میں جل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو بھلا بھلا مت کہو، یہ بیماریاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بیمار کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر یہ نہ کہ آپ کی بھائی کیا کرا تھا کہ کیا نہیں معلوم ہے، کیا اس وقت خبر کو بیچارہ، یہ کہنا بڑی نادانی ہے، ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش رکھا ہے اس بیماری کے ذریعے سے، تو ہم اس کو سزا نہ تصور کریں۔ پھر کبھی کیا ہوتا ہے آدمی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کی علت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل مومنوں کے لیے ایک درجہ متعین کرتا ہے، مومن کی اخلاق، اس کے عادتیں، اس کا انفاق، اس کی عبادتیں وہ الگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایک درجہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس درجے کو پانے کی اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں اس کو مبتلا کرتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، آفتوں میں اس کو گھیرتا ہے، اولاد کی پریشانی آتی ہے، بیماری کی پریشانی آتی ہے، قرض کی پریشانی آتی ہے، بال بچوں کی پریشانی آتی ہے۔ ان ساری پریشانیوں کے موقع پر آدمی صبر کرتا ہے تو درجہ کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے سب سے زیادہ آزمائش کسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کیا ہے آزمائش، امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ولیوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آدمی کا جیسا ایمان ہے ویسی آزمائش انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ متعین کر دیتا ہے، اس کے قابل نہیں رہتا تو اللہ آزمائش میں ڈال کر اس کو ثواب دیتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، فٹس آتا ہے، پردہ بے پردہ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی میرے لیے شفا کی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ چاہے تو شفا دے گا، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گی تو تم کو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ کیا کہا اللہ کے نبی؟ اگر اس بیماری پر تم صبر کرتی ہو تو تم کو جنت ملے گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی لیکن بے پردگی نہ ہونے پائے، میرا صدر کھلنے نہ پائے اس حملے کے موقع پر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی
اس کے بعد اس عورت کو جب بھی وہ اٹیک ہوتا مرغی کا فٹس کا تو بے پردہ نہیں ہوتی تھی. اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. ایک آدمی نابینا تھا, نابینا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا چاہو تو دعا کریں گے, لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دو عظیم نعمتیں آنکھ, ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو جنت دے گا جس پر صبر کرو. لہذا آدمی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہیں کرنا چاہیے, علاج کرنا چاہیے, علاج کیجیے, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیے, آزمائش سمجھیے اس کو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں ہم کو دلی سکون, دماغی سکون انسان کو ملتا ہے. ہم انبیاء کی آزمائش دیکھ لیجیے. سورہ یونس ختم ہو گیا, حضرت یونس علیہ السلام کے قصے ہم پڑھتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی سخت آزمائش, آپ نے اپنی بستی نینوا میں سب سے بڑی بستی تھی, سب سے بڑا شہر, 1 لاکھ سے زیادہ آبادی, قرآن خود کہتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی اس شہر کی. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ مبعوث کیا, آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, قوم نہیں مانی, اٹھن قوم تھی, نہیں مانی, ضدی, شرک ضد کرتا ہے, مشرک ضدی ہوتا ہے, مومن اس کے مقابلے میں بڑا نرم ہوتا ہے. ضد اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ ضد سے تکبر انسان کے اندر آتا ہے, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن جیسا لنک ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ضد سے انسان تکبر بن جاتا ہے, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بستی میں گھوم کر آپ دعوت کا کام کیے, نہیں مانے, تو کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. دعا کیے, نکل کر چلے گئے. قوم کے بڑے لوگ جو تھے, جو سمجھدار تھے, ان لوگوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے. اب بادل منڈا رہے, پرانے قصے بھی یہ سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ آندھیوں کے ذریعے سے کس طرح سے قوموں کو تباہ اور برباد, سورہ ہود میں وہی ذکر ہوا, کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک قوم کو اس صفحہ ہستی سے متکبروں کو ختم کر کے چھوڑ دیا. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. حضرت یونس نہیں تھے, تو لوگوں نے کہا کہ چلو, لوگ تو حضرت نظر نہیں آ رہے ہیں, ہم خود اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے. تو لوگوں نے توبہ کیا, معافی مانگی, گڑ گڑائے, اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے, لیکن یونس کی قوم سے اللہ ان کے آہذاری کو, ان کے گڑ گڑانے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیا. اب ادھر یونس علیہ السلام کشتی میں نکل کر چلے گئے, کشتی میں لوگ بٹھا لیے. اب کشتی مجدار میں پھنس گئی. لوگوں نے کہا کہ ملاحوں نے کہا, وہ تجربے تھے ان کے, لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بھگوڑا ہمارے پاس آیا ہے جو اپنے مالک سے, اپنے آقا سے ناراض ہو کر آ گیا ہے, وہ کون ہو سکتا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ کون ہو سکتے ہیں, تو قرآن ڈالا گیا. قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لوگوں نے کہا کہ بھائی تو بزرگ ہیں, اچھے آدمی ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. پھر دوسری بار ڈالا گیا, پھر تیسری بار ڈالا گیا, تو یونس کا نام نکلا علیہ السلام. تو یونس نے کہا دیکھو میں ہی بھگوڑا ہوں, میں ہی میرے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں. جو تم کر سکتے ہو مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو, تم اپنی جان کی حفاظت کر دو. اور مجبور تھے, دوسروں کی جان بچانا تھا, اٹھا کر پھینک دی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, وہ نکل گئی, جا کر سمندر کے تہ میں بیٹھ گئی. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام چند دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے قید میں پڑے رہے. جو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت یونس نے سمندر کی تہ میں کنکریوں سے تسبیح کو سنا, تو اس وقت ان کو یاد آیا, انہوں نے دعا کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پیاری دعا ہے, کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, اس دعا کو یقین کے ساتھ ہم دیکھیے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ نوجوانوں کو بہت اچھی اچھی دعائیں پڑھتے ہیں, لیکن پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں, پورے یقین کے ساتھ پڑھیں.
اس دعا کے اندر یہ اثر ہے کہ رب میرا اس دعا کی برکت سے میری پریشانی کو دور کرے گا. اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دعائیں کام کرتی ہیں. تو یونس علیہ السلام کو جاتے ہیں. حضرت ایوب کو لیجیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہلک بیماری میں ڈال دیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے آپ کے جسم میں. اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کیا؟ شفا دیا. انبیاء کو بیماریاں آئیں, اولیاء کو بیماریاں آئیں, مصیبتوں میں سب گھرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم آزمائش, کیا موت آپ کے گھر میں نہیں آئی؟ 3 نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ دیا آپ کو, 3 بیٹے دیا, ایک بیٹا بھی زندہ نہیں رہا. کتنا آپ کو دکھ ہوا ہوگا, کتنا رنج ہوا ہوگا. شکوہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ان ساری چیزوں پر صبر کیا. لوگوں نے کیا تعداد دیا, آپ اتر رہے, محمد کی دم کٹ گئی, نسل کٹ گئی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر. اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. فصل لربک وانحر, شانئک هو الابتر. آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے, رب کے لیے قربانی کیجئے. یاد رکھیے آپ کا دشمن تم کٹا ہے. آج دنیا میں دیکھتے ہیں ابو لہب کا کوئی نسل نہیں ہے, ابو جہل کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہے تو یہ جو بچے ہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق طلب کریں. اور پھر یہ بھی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعا کرنے لگا, اللہم انی اسألک الصبر, اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق طلب کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مصیبت کی دعا کر رہا ہے. آپ نے کہا مصیبت کی دعا کر رہا ہے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مصیبت پہ ڈال میں صبر کروں گا. اللہ کے بندے دعا ایسے نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا صبر کی توفیق مصیبت آنے کے بعد مانگو, وقت سے پہلے نہیں مانگنا چاہیے. اس لیے بھائی بہنیں, آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگے, وقت سے پہلے صبر نہیں مانگے. اللہ مجھے صبر دینا نہیں, وقت پر صبر کی توفیق مانگنا چاہیے. پھر کیوں آتے ہیں آزمائش, کیوں کرتا اللہ تعالیٰ؟ جب تک سبب یہ معلوم ہوتا ہے. غافل انسان کو تنبیہ کرتا ہے, غافل انسان کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ اس کی غفلت کی چادر اتر جائے اور آدمی بھلا چنگا ہو جائے. جیسے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ آدمی سنبھل جائے, توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات, عذاب نہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر اللہ کی طرف رجوع ہوں. اس طرح سے آخری چیز ایک بات یاد رکھیے, زندگی کی الجھنوں کو, مشقتوں کو, مصیبتوں کو انسان کی بدعمالیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. ہماری الجھنوں میں, ہماری پریشانیوں میں, ہماری مصیبتوں میں ہمارے اعمال کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے اعمال کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا ایک آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہے, وہ آدمی فسق و فجور میں یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے سزا ملے گی اس کو. اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتا ہے, مسلمان ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کے مختلف اسباب بیان اور مختلف سزائیں بیان کی. مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی دنیا میں زمین پر بے حیائی عام ہوگی, بے حیائی, زنا,
بد اخلاقی عام ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی میں یا اس دھرتی پر ایسی بیماریوں کو نازل کرے گا جو ماضی میں سنی نہیں گئی ہوگی۔ دیکھ لیجیے، ہم صرف ایڈس بولتے ہیں، وہ یہ بیماری، اس کے علاوہ اتنے خوفناک بیماریاں ہیں، اتنی بھیانک بیماریاں ہیں، سائنس خود پریشان ہے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ قرآن مجید کا فرمان، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو شادی کرو۔ اسلام ایک چھوڑ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، 4 بیویاں رکھو، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لیکن غلط کام کر کر، غلط طریقے پر چل کر اپنی صحت، اپنا مال، اپنا سب کچھ برباد کر کے آخر نہ دنیا کی عزت نہ آخرت کے انسان کو مقام، ایسا کام کیوں کرنا چاہیے؟ نہ وسع سبیلا کہتا اللہ تعالیٰ، یہ برا راستہ ہے، بہت ہی گندی پگڈنڈی ہے یہ، اس سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو تاکید کرتے ہوئے کہا جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا انتظام کرو تاکہ وہ منہ ادھر ادھر نہ مار سکے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بے حیائی جب عام ہوتی ہے تو دھرتی پر طاعون آتا ہے، کینسر آتا ہے، بہت ساری بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کا نام بھی ہم نے نہیں سنا۔ زکوٰۃ جب لوگ دینا بند کرتے ہیں یا زکوٰۃ میں چوری کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بہائی جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ پانی بھی آسمان سے واپس ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے زکاتیں اگر ہم حساب کتاب سے نکالیں، صحیح مصرف سے خرچ کریں، جو 8 مد اللہ تعالیٰ بیان کیا ان مدوں میں ہم اپنی زکات کو خرچ کریں تو یقین جانیے مسلمان بھکاری نہیں رہیں گے، مسلمان مفلس نہیں رہیں گے۔ آج سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی کوئی قوم ہے تو مسلمان اللہ کے فضل سے پچھلے زمانے سے آج کے زمانے میں بہت اچھی حالت میں، لیکن وہ زکات اگر دیتے تو ان کے غریب بھائی بھی ان جیسے نہیں تو کم سے کم اچھی تو بن سکتے ہیں۔ لہذا زکات، صاحب زکات یہ اچھی طرح مان کر چلے کہ زکات ان کا حق نہیں ہے، ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے، یہ دینا چاہیے۔ تیسرا، ناپ تول میں جب کمی کرتے ہیں تو قحط سالی آتی ہے، قحط سالی کیسے کیسے قحط سالیاں آ رہی ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ناپ تول میں کمی، میں کیا کروں، میں اکیلا کرا تو کیا ہوگا، نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، جبھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بادشاہوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، ایسے بادشاہ مسلط کرتا ہے جو ان کی چیزوں کو آہستہ آہستہ سے چھیننے لگتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج ہم کیا کیا ٹیکس دے رہے ہیں، کیسے کیسے محنت سے کما رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ہماری حکومت ہم کو لوٹ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں آدمی کو تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ پہلے نبی 1445 سال پہلے کیا فرمائے اور یہ چیزیں آج کیسے امپلیمنٹ میں ہو رہی ہیں۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عمراء حکمران لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو ان پر مسلط کرے گا اور ان سے دوستی کے نام پر لوٹ لے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان ممالک کہلاتے ہیں، ان کی دوستیاں کن سے ہیں؟ ان کے پاس آپ موٹی موٹی مثال ہیں، ہم کسی ملک کی مذمت کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت غیر محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، ایک دن کی مسافت کی سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ آج حکمرانوں کا فیصلہ آ گیا کہ عورت حج میں بھی آ سکتی ہے، محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے،
محرم کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے، ایک چھوٹی مثال. عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے. آج یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ ملازے کے معنی، یہ دوستی نبھانے کے لیے. ایسے کیا ہے رواداری اور ایسے کھلا ذہن کی اسلام کے پاس ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 بات بتاتے ہیں. لوگ اللہ کی کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑاتا ہے. ہم ملکوں اور وطنوں کا معاملہ چھوڑیں، ہم اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق کام نہ کریں، عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ گھر میں جنگ کا ماحول پیدا ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو گناہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو کیسا پیٹ رہا ہے یہ تجزیہ ہم کر لیں گے تو خود بخود توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے. اب ان حالات میں شریعت مجھے اور آپ کو کیا کرنا کا حکم دیتی ہے. سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے غم اور مصیبت کی خبر آپ کو مجھے پہنچے تو آدمی استرجاع کرے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. یہ جملہ ہے، آیت ہے، ایک چھوٹا سا آیت، چھوٹی سی آیت ہے. اس میں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون میں دراصل اس میں ایمان کا اعلان ہے کہ اے اللہ جو تو فیصلہ کیا ہے میں اس پر صدق دل سے مانتا ہوں، میں اس پر چلتا ہوں. ایمان کا اظہار ہے، ایمان کی پختگی ہے اور انسان بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تیرے فیصلے سے میں راضی ہوں. دوسرا، مصیبت کے موقع پر لوگ زبان سے کہتے ہیں معلوم میں کیا کرا تھا، کیا کہ اللہ ایسا آزما رہا ہے. یہ برے الفاظ، برے جملے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہرگز اپنے زبان سے ادا نہ کریں. تیسرا، صلاۃ الحاجہ کی پابندی کریں. ضرورت کی مصیبت ہے، آپ صلاۃ الحاجہ پڑھیں. میں تو کہتا ہوں ہر دن آپ 2 رکعت اپنے کام میں خیر و برکت کے لیے، نظر بس سے بچنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر نکلیں. چاہے استاد ہوں، شاگرد ہوں، کسی بھی پیشے سے ہم تعلق رکھتے ہوں، آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے. چوتھی چیز، حسب طاقت آدمی کو صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے. صدقات اور خیرات اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، آنے والی بلاؤں کو ٹالتے ہیں. پھر اس بات پر ہم سب کو ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ آزمائش کے ذریعے بندوں سے محبت کرتا ہے. جو بندے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں. اللہ دعا بھی سکھایا اللہ تعالیٰ، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے گزر چکے، جن کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی آزمائش سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آزمائش کو مبتلا نہ کر. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق دے. مصیبت زدہ مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. جو لوگ امن سے ہیں اللہ ان کے امن کو باقی رکھ. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بیماروں کو صحت دے، شفا دے، مرحومین کی بخشش فرما. مولا ہم سب کو جب تک پر دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمۃ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین. یا ذا الجلال والاکرام. شکریہ.